حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں اقتدار دیا تھا۔ 4 لوگ دنیا میں ایسے ہو چکے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں اقتدار دیا، ایک وقت میں پوری دنیا کا ایک ہی بادشاہ۔ 2 مسلمان تھے، 2 کافر۔ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور جناب ذوالقرنین علیہ السلام، اور کافروں میں بخت نصر اور نمرود۔ یہ 2 لوگ ہیں جنہیں اللہ نے پوری دنیا میں اقتدار دیا، اور پھر اس کے بعد آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ امام مہدی کو سارا اقتدار عطا فرمائے پوری دنیا کا۔ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں 2 روایات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور ایک یہ ہے کہ نہیں وہ ولی تھے، لیکن مجھے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ نہیں وہ نبی نہیں تھے، تو اس لیے میرا نظریہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے۔ اللہ نے انہیں پوری زمین میں اقتدار دیا۔ وہ ایک مہم پہ نکلے، ان کا ارادہ بنا کہ میں ذرا دنیا کا چکر لگاؤں، تو انہوں نے سفر شروع کیا کہ میں دیکھوں ذرا سورج غروب کہاں ہوتا ہے۔ تو فرماتے میں پہنچا، بڑا گیا، لیکن میں اس مقام تک پہنچ گیا جہاں سورج غروب ہوتا ہے، تو پھر میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ کنواں ہے جس کے اندر جا کے وہ چھپ گیا ہے، لیکن رب کریم کی اس حقیقت تک میں پہنچ سکا نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں آگے نکلا تو مجھے ایک قوم کے بارے میں بتلایا گیا جو بڑی خونخوار قوم تھی، بڑی خونخوار، اس کو یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے۔ یہ قوم اتنی خونخوار تھی کہ یہ درندوں کو بھی کھا جایا کرتی تھی، اتنے لمبے چوڑے ان کے قد تھے، اتنے زیادہ طاقتور تھے کہ سانپ اور بچھو بھی کھا جاتے تھے۔ یہ نکلا کرتے تھے سبزے کے دنوں میں تو ساری کھیتیاں اجاڑ جاتے تھے، ہر چیز تباہ کر جاتے تھے، حتیٰ کہ انسانوں تک کو کھا جاتے۔ تو حضرت ذوالقرنین جب وہاں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان مظلوم لوگوں کا مددگار بنایا جن پر یاجوج اور ماجوج کی قوم ظلم کرتی تھی۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ حضور مہربانی فرمائیں، اس قوم سے تو ہماری جان چھڑائیں۔ آپ نے فرمایا تم میری مدد کرو۔ انہوں نے کہا حضور کس طرح؟ فرمایا بس جسمانی طور پر میری مدد کرو۔ تو آپ نے پھر وہاں ایک دیوار بنائی، لوہا کاٹ کر، سیسا پگھلا کر، پتھر ڈال کر ایک بڑی موٹی تازی دیوار بنائی، اور اتنی اونچی بنائی، اور پھر اس کے چاروں جانب آگ جلائی تاکہ وہ لوہا اس طرح پگھل جائے کہ وہ دیواروں کے ساتھ چپک جائے، تاکہ کوئی آدمی پیر رکھنا چاہے تو پیر رکھ کے اس پہ چڑھ نہ سکے۔ آپ نے وہ دیوار بنائی۔ اب اس قوم کا حال یہ ہوا کہ وہ اس کے اندر قید ہے، وہ صبح جب اٹھتے ہیں تو اس کو توڑنا شروع کرتے ہیں، توڑتے رہتے ہیں، تو جب شام ہوتی ہے تو ان میں سے ہر روز ایک شخص کہتا ہے اتنی رہنے دو، باقی کل کریں گے، لیکن جب وہ سویرے اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پھر سے مضبوط فرما دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا، قیامت کے قریب جا کے ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اس مخلوق میں سے ہی ایک شخص پکارے گا، اور پکار کے کہے گا کہ اب سو جاؤ انشاءاللہ۔ اللہ ان کی زبان پہ جاری کہے گا اب سو جاؤ اور سویرے انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے۔ تو فرمایا وہ چونکہ انشاءاللہ کہیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اگلے دن اس دیوار کو وہیں پہ رکھے گا جہاں رات کو انہوں نے اسے چھوڑا تھا۔ اگلے دن وہ توڑیں گے تو دیوار ساری ٹوٹ جائے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا تو مسلمان کی طرف وہ بڑھیں گے، وہ قتل و غارت کریں گے، پھر سے وہی درندگی کریں گے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا کریں گے۔ تو دعا کا یہ حال ہوگا کہ ان کے وجود پر کچھ ایسی چیزیں برآمد ہوں گی جن کی وجہ سے وہ مر جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، قیامت کے قریب جا کے وہ دوبارہ آئیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کی آخری آیات میں 7 سمندر اور ان جیسے اور بھی آ جائیں، فرمایا 7 سمندر ہوں اور ان جیسے اور بھی آ جائیں اور مل کر وہ روشنائی بن جائیں، تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ہی ایک بشر ہوں، انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح ایک۔ اب مثلکم کا بہت سارے لوگوں نے ترجمہ اپنی طرح کا کر لیا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشر ہونے میں تمہاری طرح ہوں، رسول ہونے میں تمہاری طرح نہیں، اللہ کا حبیب ہونے میں تمہاری طرح۔ اور وہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا نہیں، تو یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں جو میری طرح ہو؟ اور تو اپنے رسول کے بارے میں یہ کہے کہ بکریاں چرا رہے تھے تو معاذ اللہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی بن جاؤں گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند،
یعنی بچپن میں بھی رنگ ڈھنگ نرالے تھے میرے رسول۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، اس خدا بھاتی صورت پہ۔ اور مرحوم اعظم چشتی نے بھی ایک جملہ بڑا خوبصورت کہا، اس نے کہا تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگی۔ انہوں نے اپنے چچا کو بے جان بتوں کی عبادت سے روکا، عذاب الہی سے ڈرایا۔ اس نے کہا کہ آپ ہمیں ہمارے خداؤں سے پھیرنا چاہتے ہیں، اس سے رک جائیں ورنہ ہم آپ کو سنسار کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسحاق علیہ السلام بیٹے اور یعقوب علیہ السلام پوتے کی بشارت دی، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ دونوں نبی بھی ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 51 سے لے کر 58 تک مختلف انبیاء کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ کو برگزیدہ رسول، نبی اور اللہ کا رازدار کہا گیا، اور حضرت ہارون کی نبوت کا بیان بھی ہوا، اور حضرت اسماعیل کو وعدے کے سچے، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینے والے رسول اور نبی اور اللہ کا پسندیدہ قرار دیا گیا۔ ادریس علیہ السلام کو صدیق نبی قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے ان کو بلند جگہ پہ بٹھایا ہے۔ کہاں ہے ادریس علیہ السلام؟ چوتھے آسمان میں بھی، اور جنت کا قول بھی ہے۔ دو روایتیں ان کے بارے میں ملتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ حضرت ملک الموت سے ایک دفعہ کہنے لگے تو میرا یار نہیں بن جاتا؟ اللہ ہی بھلا کرے۔ حضرت اسرائیل کو کہنے لگے دوست بن جاتے، دوستی ہو گئی۔ فرمانے لگے یار موت کا ذائقہ کیسے چکھاتا ہے؟ کہنے لگا میں آپ کو چکھا دیتا ہوں۔ آپ کو موت کا ذائقہ چکھایا اور دوبارہ پھر روح ڈال دی، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے دوزخ تو دکھا، میں وہ بھی دکھا دی۔ فرمایا جنت تو دکھا، جنت بھی دکھائی۔ تو کہنے لگا واپس چلیں، فرمانے لگے اب تو نہیں جانا۔ ہاں کیوں؟ فرمایا رب فرماتا ہے ہم فیہا خالدون، جو جنت میں آئے گا یہیں رہے گا۔ نے کہا جناب وہ تو پہلے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پل صراط جو دوزخ کے اوپر ہے وہاں سے گزرنا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے یہ دونوں کام میں کر چکا ہوں اور تو نہیں کرائے، لہٰذا میں آ گیا ہوں تو میں نے یہیں پہ رہنا ہے۔ اب حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی مالک یہ تیرا بندہ، فرمایا تیری دوست بھی اس کے ساتھ لگی تھی تو میری توفیق سے ہی لگی تھی، اور یہ یہاں تک آئے بھی میری توفیق سے ہی ہے، میرا ارادہ بن گیا انہیں یہاں رکھنے کا۔ میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں، تو یہ بھی تو اس کا کرم ہوتا ہے نا کہ وہ کس طرح کر کے کسی کو نوازتا ہے۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور سرکش بندوں کے احوال اور جو ان کے آخرت میں احوال ہوں گے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 66 میں بتایا گیا ہے کہ منکرین آخرت حیات بعد الموت کے بارے میں ہمیشہ شک میں مبتلا رہے۔ انہیں یقین ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ وہی خالق زندہ کرے گا جس نے پہلی بار بغیر کسی نام و نشان کے پیدا۔ آیت نمبر 76 میں بتایا کہ جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں ان کے ابتلا میں اضافے کے لیے مہلت کی مدت بڑھا دی جاتی ہے، اور جو ہدایت یافتہ ہیں ان کو مزید استقامت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں ثواب اور انجام خیر کے اعتبار سے باقی رہنے والی نیکیاں سب سے زیادہ بہتر۔ ایسی نیکیاں کریں جو باقی رہیں ہمیشہ، کیا کہتے ہیں؟ صدقہ جاریہ۔ آیت نمبر 81 میں فرمایا کہ مشرکین اس امید پر اللہ کے سوا معبودان باطل کی عبادت کرتے ہیں کہ مشکل میں ان کی مدد کریں گے۔ فرمایا ہرگز نہیں، وہ ان کے دشمن بن کے عبادت کا انکار کریں گے۔ آیت نمبر 88 میں بتایا کہ کفار نے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کر کے نہایت سخت بات کی۔ یہ تو اتنا سنگین جرم ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ مزید فرمایا کہ آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے سب اللہ کے حضور بندے بن کے حاضر ہوں گے۔ آیت نمبر 97 میں فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے عنقریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے۔ یہ جو شرک والا معاملہ ہے نا، یہ بڑا سادہ سا ہے۔ کچھ لوگ آج نئے فلسفی اٹھے ہیں تو وہ کچھ عجیب و غریب سی باتیں دہریوں جیسی کرنے لگے ہیں، اور بعض مضامین ہم دیکھتے ہیں تازے جو چھپتے ہیں ان کے اندر بھی وہ اشارتاً کنایاتاً مذہب کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہونی چاہیے، انسان بحیثیت انسان قابل تکریم ہے۔ تو ایک بات سمجھ لیں کہ جو مکان کی رجسٹری آپ کے نام ہے اگر کوئی اور دعویٰ کرے اس کا تو آپ کو برداشت ہے؟ یہ ہو نہیں نہ سکتا میاں۔ ملک میں وزیر کئی ہو سکتے ہیں پر وزیر اعظم
ایک ہوتا ہے، اس کو سمجھ لیں۔ تو جب اللہ کی توحید میں کو کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ بہت بڑا جرم کرتا ہے، وہ بہت بڑا جرم کرتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ کی 5 مرلے کی زمین پہ کوئی آ کے قبضہ کرے، اسے مار دینے کو دل کرتا ہے۔ اس لیے یہ ساری زمین رب کریم کی ہے، آسمان و زمین کا خالق اور مالک۔ تو شرک ناپسندیدہ بات، ناپسندیدہ۔ سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ طٰہٰ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب کریم نے فرمایا کہ محبوب قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائے۔ نبی کریم لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، لمبی لمبی۔ تو قرآن مجید نے کہا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، محبوب قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ حضور لوگوں کو بڑی جد و جہد کے ساتھ دین کی طرف بلاتے تھے، تو کہا محبوب قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ تو مشقت کرنے لگ گئے۔ وہ یا رب اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے، جیسے سورہ مزمل میں بات ہوئی نا کہ محبوب تھوڑا آرام بھی فرما لیا کر، محبوب تھوڑا آرام بھی فرمائے۔ پھر فرمایا کہ یہ قرآن نصیحت کے لیے نازل ہوا ہے، اور اللہ ظاہر و باطن سب کو جانتا ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور سارے اچھے نام اسی کے۔ آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ مدین سے واپسی کے سفر کے دوران موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کا بیان کیا کہ وہ اپنی جگہ پر رکے ہوئے تھے، تو وہیں انہیں غیب سے ندا آئی کہ موسیٰ میں آپ کا رب ہوں، آپ وادی مقدس میں ہیں، تو ادباً اپنے جوتے اتار دیجئے، میں نے آپ کو چن لیا ہے، میرے پیغام وحی کو توجہ سے سنیے، میں اللہ وحدہ لا شریک ہوں، میری بندگی کیجیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کیجیے، قیامت آنے والی ہے، اسی کی طرف آپ توجہ فرمائیے۔ اسی موقع پر آپ کو جو معجزات عطا کیے گئے ان کا بھی ذکر ہے، اور وہ ہم پیچھے بہت ساری جگہوں پہ اس کا ذکر کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا عصا عطا فرمایا تھا کہ وہ ایک دم میں ہی بہت بڑا اژدہا بن جایا کرتا تھا، اور پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالتے تھے تو آفتاب کی طرح روشن ہو جاتا تھا۔ اقبال کہتے ہیں ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں، ید بیضا لیے، چمکتے ہوئے ہاتھ ہیں ان کے، تو یہ اپنی آستینوں میں چھپا کے بیٹھے ہیں۔ پر اقبال نے یہ ولیوں کے لیے کہا ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ارادت ہو تو محبت کے ساتھ دیکھ، تنقید کے ساتھ تو پتہ ہے پھر بندے کو کوئی شے نہیں ملتی، آنکھیں گونگ ہو جاتی۔ ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ فرعون کو دعوت دیں، تو حضرت موسیٰ نے دعا مانگی جو آیت نمبر 25 اور 28 میں موجود ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ یہ آپ نے دعا فرمائی، اور آگے جا کے مزید آپ نے التجا کی کہ میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو اس مشن میں میرا وزیر بنا دے تاکہ مجھے تقویت ملے، اور اس سے میرا شریک کار بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرما لیا۔ آیت نمبر 38 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ تقریباً آیت نمبر 76 تک چلتا ہے۔ واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے، اپنے لفظوں میں میں بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ فرعون کو اس نے وہ خواب دیکھ لیا تھا کہ ایک ستارہ اٹھے گا اور پھر وہ گرے گا تو میری ساری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ نجومیوں سے اس نے پوچھ لیا، اس نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کرے گا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ توبہ کرتا، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے بچوں کو قتل کرانا شروع کیا۔ یُسَبِّحُونَ أَبْنَاءَکُمْ، ذبح کرا دیتا تھا تمہارے بیٹوں، اور بچیوں کو وہ زندہ رکھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، رب بڑا ہی کریم ہے۔ آپ یقین کریں مولا کے دینے کے انوکھے ہی انداز ہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ کو یہ طور کے پاس آگ لینے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی وہی فرما کے نبی بنا لے۔ بھائی حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالے تو رب وہاں سے نکال کے مصر کا حکمران بنا دے۔ وہ بڑا ہی بے نیاز ہے، مولا کے دینے کے انداز بڑے ہی انوکھے ہیں، وہ بڑے انوکھے انداز میں نوازتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے پتہ کیا کیا، ان کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔
اب دریا میں بہتے جا رہے ہیں تو ماں تھی تو پریشان بھی ہو گئی، ان کی ہمشیرہ کو کہنے لگی ذرا دھیان رکھنا کدھر جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں بہتے بہتے نا فرعون نے نا دریا کے کنارے مکان بنایا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے بادشاہوں کا ذوق ہوتا ہے، آج کل ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے اس کا نام فارم ہاؤس رکھا ہوا، میرا فارم ہاؤس، اور پرانے زمانے میں لوگ ڈیرا کہتے تھے، تو اس نے بھی اس طرح کا فارم ہاؤس بنایا ہوا تھا۔ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیرتے ہوئے تابوت کے اندر، صندوق کے اندر جا رہے ہیں۔ فرعون اور ان کی بیوی حضرت آسیہ بے اولاد تھی، بڑی تڑپ تھی بیٹے کی، وہ بھی وہاں کھڑی تھی۔ صندوق تیرتا ہوا آیا تو فرعون نے کہا کہ جاؤ پکڑ کے لاؤ دیکھو کیا ہے۔ جب وہ لے کے آئے نا تو آپ کی ہمشیرہ جو نگرانی کر رہی تھی پریشان ہو گئی کہ یہ تو اس کے ہاتھ لگ گئے، یہ تو اب مار ڈالے گا۔ لیکن جب خوبصورت اور چمکتا ہوا بچہ دیکھا تو بی بی آسیہ کہنے لگی یہ بنی اسرائیل کا ہے ہی نہیں، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے بہتا ہوا یہاں آ گیا ہے، تو ایسے ہی چھوڑ، یہ پتہ نہیں کہاں سے ہے، رکھ نہ لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کہنے لگا نہیں انہی کے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اسی کے ہیں۔ تو آسیہ کہنے لگی تیرے تو سر پہ نا بس بھوت ہی سوار ہو گیا، ہر وقت وہی لوگ تجھے یاد رہتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے بہ کے آیا۔ اب رکھ لیا، مان گیا فرعون۔ آپ فرعون کے گھر میں جو اس لیے بچے مروا رہا تھا کہ میری سلطنت حضرت موسیٰ پیدا نہ ہو جائیں، تو اسی کے گھر میں پرورش پانے لگے، اسی کے گھر میں۔ اب عورتیں منگائیں گئی دودھ پلانے کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بی بی کا دودھ نہیں پیتے، تو آپ کی ہمشیرہ نہ وہیں دائیں بائیں گھومتی رہتی۔ تو کہنے لگی جناب آسیہ سے کہ میں ایک بی بی کو جانتی ہوں، بڑی صاف ستھری ہے، مجھے امید ہے یہ بچہ اس کا دودھ پیے گا۔ تو فرعون کہنے لگا دوڑ کے لا، تو وہ اپنی والدہ کو لے کے آئیں، تو حضرت موسیٰ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون کو پھر تھوڑا شک ہوا۔ ایک روایت یوں بھی لکھی ہے بعض لوگوں نے کہ فرعون ایک دن اٹھایا ہوا تھا، حضرت موسیٰ کی ابھی تھوڑی سی عمر تھی، تو آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کے تو ایک گھونسا دے مارا، جلالی تو شروع سے ہے نا۔ تو کہنے لگا آسیہ تو مان نہ مان یہ بچہ وہی ہے۔ تو حضرت بی بی آسیہ کہنے لگی کہ تجھے غلط فہمی ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ اس نے کہا دیکھو نا یہ تو اٹھاتی ہے تو پیار کرتا ہے، اور میرے جب قریب آتا ہے تو اس کے لب و لہجے میں تلخی محسوس کرتا ہوں۔ اس نے کہا بچوں کو کیا پتا۔ خیر ایک طرف اس نے کھانے پینے کی چیزیں رکھ دی، ایک طرف انگارے رکھ دیے، وہ بھی حضرت آسیہ کہتی ہیں کہ تجھے سمجھ ہے بچے بچے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ بچے تو تھے پر تھے تو اللہ کے نبی نا، اللہ کے نبی تھے۔ جب اس نے کہا نا یہ بچے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بجائے انگاروں کی طرف جانے کے نبی تھے، وہ سیدھے کھانے پینے والی چیزوں کی طرف بڑھنے لگے۔ فرعون کہنے لگا اب بتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، انہیں کہ ادھر نہیں جانا، آپ ادھر جائیے۔ تو آپ آگ کی طرف گئے اور ایک کوئلہ اٹھا کے زبان پہ رکھ لیا۔ تو آسیہ کہنے لگی سمجھ آئی، بچے کو کیا پتا کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا، اگر وہ اتنا ہی خیال ہوتا وہی بچہ ہوتا تو آگ۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ جو حضرت موسیٰ دعا مانگتے تھے نا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ وہ آگ کا انگارہ جب کوئلہ منہ میں رکھا تھا نا تو اس کی وجہ سے زبان میں کچھ لکنت آ گئی، تو آپ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری زبان کی وہ بند گرا کھول دے تاکہ میں کھل کے فرعون کے سامنے بات کر سکوں۔ وہیں حضرت موسیٰ پلنے لگے، وہیں پلے، وہیں جوان ہوئے، وہیں اللہ نے ساری دولتیں دی، بہن بھی ملی، ماں بھی ملی، اور سارے عزیزوں کا پیار بھی ملا۔ اسی گھر کے اندر اللہ نے پرورش کر کے فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ آج نمبر 77 سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کے نکل جائیں۔ انہیں اللہ کی طرف سے یقین دلایا گیا کہ ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ نکال لیا جائے گا۔ فرعون نے ان کا تعاقب کیا اور سمندر میں غرق کر دیے گئے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے احسانات کا ایک بار پھر ذکر فرمایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک دن جہاد کے لیے نکلے تو رستے میں سمندر آ گیا۔ حضرت موسیٰ کی قوم کو نا سمندر میں رستہ دیا تھا، تو جناب سعد بن ابی وقاص سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے اب وہ لوگ پوچھنے لگے حضور کیا کرنا ہے؟ فرمایا کرنا کیا ہے، ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو فرمانے لگے وہ سمندر و دریا اگر تو حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دیتا ہے تو ہم تو رسول اللہ کے فرما بردار غلام ہیں، ہمیں بھی رستہ دے۔ تو 12 رستے بن گئے دریا میں سے۔ جناب سعد بن ابی وقاص لشکر لے کے گزر گئے، باہر گئے تو ایک دفعہ پھر صحابہ کو یقین دلایا، فرمایا کسی کی کوئی چیز تو نہیں رہ گئی دریا میں؟ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم، بحر ظلمات میں دوڑا دیے۔ اب میں کیا کروں، علامہ اقبال نے ہر جگہ کلام لکھا ہے،
ہر جگہ یہ آپ کو پتہ نا، ایک صاحب مجھے بھی سمجھا رہے تھے، میں نے جو میں بھی وضاحت کی، میں نے لگے آپ اقبال کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، میں نے کہا مجبوری ہے، وہ کام ہی تعریفوں والے کرتے ہیں تو ہو جاتی ہیں، کیا کیا جائے، عام دام برسر مطلب۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے پوچھا کچھ رہ تو نہیں گیا؟ کہا جناب پیالہ رہ گیا میرا مٹی کا دریا میں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، اور اس پر بڑی دلائل ہیں، وقت نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے۔ فرمایا او دریا، او ہمارا پیالہ تو واپس کر دے۔ تو ایک لہر آئی تو پیالہ بھی کنارے پہ پھینک گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کی قوم کو وہاں سے نجات دی۔ آیت نمبر 85 سے سامری کا ذکر ہے۔ سامری ایک جادوگر تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے نا کوہ طور پہ، تو اس نے سونے کا ایک بچڑا بنا دیا تھا، اور اس کے منہ میں ایسی تاریں اس نے لگائی تھی کہ جب ہوا چلتی تھی تو وہ تاریں بجتی تھیں، مفسرین نے لکھا ہے۔ تو بنی اسرائیل والوں کو یہ کہتا تھا دیکھو یہ بولتا ہے، تو بڑے کمزور ایمان کے لوگ تھے، اس طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے نا حضرت جبریل علیہ السلام کا گھوڑا جب چل رہا تھا تو ان کے پاؤں سے جو مٹی لگ رہی تھی وہ مٹی میں نے تھوڑی اٹھا لی تھی، اور وہ میں نے اس کے منہ میں رکھی ہے، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے آواز ہے۔ وہ مٹی کب اٹھائی تھی وہ بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا بنی اسرائیل والوں کو کہ گھوڑے ڈالو اندر، حالانکہ رستے بن بھی گئے تھے، پھر بھی کہنے لگے ایسا نہ ہو کہ اندر جائیں تو پانی پھر آ جائے، تو یہ جاتے نہیں تھے، ڈرتے تھے، کمزور ایمان کے لوگ تھے نا۔ اصل مسئلہ نا اندر کا ہے، آپ یقین کریں یہ بڑی باکمال بات ہے۔ میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں تھوڑی سی زندگی گزار کے کہ یقین اگر مضبوط ہو نا تو انسان کی زندگی کا ہر کٹھن رستہ آسان ہو جاتا ہے، لیکن جن لوگوں کے اندر مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کے لیے بیرونی کوئی کام کرنا بھی بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ کہنے لگے کیسے اندر جائیں گے تو پھر نہ پانی مل جائے؟ تو حضرت جبریل امین آئے گھوڑی پہ بیٹھے ہوئے، انہوں نے آگے آگے گھوڑی دوڑائی، تو آگے گھوڑی دوڑی تو ان کے گھوڑے خود بخود پیچھے دوڑ پڑے۔ حضرت سیدنا جبریل کی گھوڑی جہاں پیر رکھتی تھی وہاں سے سبزہ اگتا تھا۔ سامری جادوگر تھا، حیرت انگیز چیزوں کو جمع کر لیتا، اس نے وہ جمع کر کے رکھ لی اور بچڑا بنا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے پوچھا تو اس نے یہ بات بتائی اور کہنے لگا یہ تدبیر مجھے میرے نفس نے سجائی تھی۔ حضرت موسیٰ نے اس سے کہا تو یہاں سے چلا جا، زندگی میں تیرے لیے وحشت کی سزا ہے، اور تیری سزا کا وقت آخرت میں مقرر ہے۔ وحشت کا بھی عذاب ہوتا ہے کچھ لوگوں کو وحشت کا عذاب یہ ہوتا ہے، یعنی انسان ہر وقت خوف زدہ رہے۔ آیات بتاتی ہیں کہ اس پر کون سا عذاب ہے، اس پر ایک وحشت طاری رہے۔ اللہ سے دعا مانگیں اللہ تبارک و تعالی ان ساری آزمائشوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اسی تسلسل میں پھر قیامت اور سور پھونکے جانے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 105 سے فرمایا کہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر دے گا اور پوری زمین ہموار میدان کی طرح ہو جائے گی۔ آیت نمبر 109 میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہوا اور فرمایا آج اللہ کی بارگاہ میں کسی کو مجال شفاعت نہیں ہوگی سوائے اس کے جسے وہ اذن شفاعت عطا کرے اور جس کے قول سے وہ راضی ہو۔ آیت نمبر 110 سے اکھڑی گردنوں کے حی و قیوم کے سامنے جھکنے، ظالموں کے نامراد ہونے اور مومنین صالحین کے کامیاب ہونے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 114 میں علم میں اضافے کی تعلیم کے لیے دعا ارشاد فرمائی گئی ہے جو بڑی معروف ہے، رب زدنی علما۔ آیت نمبر 115 سے اس بات کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام جو جنت میں درخت کے قریب چلے گئے تو یہ ان کی بھول اور اجتہادی خطا تھی، اللہ نے خود وضاحت فرما دی، اور انہوں نے قصداً اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر کے بتایا کہ یہاں نہ بھوک لاحق ہوگی، نہ بے لباسی ہوگی، نہ پیاس لگے گی، نہ ہی دھوپ کی تپش محسوس ہوگی، اور یہ کہ آپ اپنے دشمن شیطان کی چالوں سے بچے رہیں گے۔ اس مقام پر قرآن نے اس موضوع کو پھر بیان کیا کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور مخلص اور ہمدرد کا روپ دھار کر ان کو بہکایا۔ انہوں نے ممنوع درخت سے کھا لیا سو ان کے ستر کھل گئے اور جنت کے پتوں سے اپنے ستر کو ڈھانپنے لگے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور جنت سے
زمین پر بھیج دیا۔ آیت نمبر 124 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہماری یاد سے غافل رہے گا ہم اس کے لیے معیشت تنگ کر دیں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہماری یاد سے غافل ہوگا اس کے لیے زندگی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 130 سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کی باتوں پر صبر کیجیے، سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے رہیے، اور رات کے بعض اوقات میں اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح پڑھتے رہیے، تاکہ آپ کا رب راضی ہو جائے اور آپ بھی راضی ہو جائیں۔ مزید فرمایا کہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیں، خود بھی نماز پر قائم رہیں، اور نیک انجام صرف تقوی پر کاربند لوگوں کے لیے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کے لیے الزام لگانا، پروپیگنڈا کرنا یہ بڑا ہی آسان کام ہے۔ دو ہی تو کام دنیا میں آسان ہے، ایک بدگمانی کرنا اور ایک غیبت کرنا، اور اتنا مزیدار کام ہے کہ آپ ساری دیہڑی کرائیں، کوئی بندہ تھکنے کو تیار ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سارا دن۔ اور اگر آپ کہیں کہ اللہ کا ذکر کرو، تسبیح لے لو، صرف 500 دفعہ درود شریف پڑھ لو، تو پھر کیا بنے گا؟ کام یاد آ جائے گا، بہت سارے لوگوں نکل لیں گے۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں بڑی یاد رہ جاتی ہیں۔ ایک شاعر نے ایک شعر کہا تھا، میری تھوڑی سی شعری ذوق ہے تو مجھے دلچسپی ہے، رہ جاتی ہیں کچھ باتیں ذہن میں۔ ایک دفعہ ہمارے ایک دوست کے بارے میں کچھ پراپوگنڈا ہونے لگا، تو میں نے انہیں ایک شعر لکھ کے بھیجا، مجھے یاد تھا، میں نے ایک شعر لکھا۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے۔ کعبے کے اندر سے مٹی لے کے لوگ بت بنا لیتے ہیں اور اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ تو کہنے لگا شاعر کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے۔ تم کون ہو، کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ لوگ تو منٹ لگاتے ہیں، وہ جو رہی مسجد میں، پلی مسجد میں، لوگوں نے الزام لگانے کا وقت آیا تو الزام لگا دیا، سید عائشہ صدیقہ پہ لگا دیا، صدیق کی بیٹی اور صدیقہ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگ کہاں تک جاتے ہیں اور باتیں کہاں تک پہنچتی ہیں۔ تو یہ میرے رب کریم کا فضل اور کرم ہے کہ جناب مریم کی برات کا اعلان بھی قرآن نے کیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی برات کا اعلان بھی قرآن پاک نے فرمایا، یہ بھی قرآن مجید نے فرمایا ہے۔ اور کل پرسوں بھی بات ہو رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، تو الزام تو لگتے رہتے ہیں۔ تو میں نے اس دن بھی سوال کیا تھا، پھر دہراتا ہوں کہ غلطی کیا تھی حضرت یوسف کی؟ کبھی کنواں اندھیرا، کبھی بھائیوں کے تھپڑ، کبھی مصر کا بازار، اور ذرا سوچو تو صحیح، جب گولیاں لگتی ہیں انسان کی تو کیا حال ہوتا ہے۔ اور پھر ذرا یہ بھی تو دیکھو نا کہ جب زلیخا نے الزام لگایا تو پھر کیا حال ہے، اور پھر 12 سال کی جیل، پر رب فرماتا ہے شان میں نے یوسف کو ہی عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب وہ بیٹا لے کے گئی ان کے پاس، تو انہوں نے کہا یہ کہاں سے آ گیا؟ آپ فرمانے لگی میں نے تو چھپ کر روزہ رکھا ہوا ہے، اسی سے پوچھ لو یہ کہاں سے آیا ہے، یہی بتائے گا۔ پنگوڑے میں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پنگوڑے میں، تو قرآن مجید کہتا ہے کہنے لگے قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ بولے اور بول کے کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں، اور آتانی الکتاب، خالی نہیں آیا، کتاب ساتھ لے کے آیا ہوں، وجعلنی نبیّا، اور اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں ہیں تو کلام فرما رہے ہیں، اپنے نبی ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اب اس بندے کے قریب جا کے اس سے سوال کرنے کو دل نہیں کرتا جو نبی پاک کے بارے میں کہتا ہے 40 سال کے بعد نبی بنے۔ یہاں پنگوڑے میں حضرت عیسیٰ کلام کریں، پنگوڑے میں، اور وہ پنگوڑے میں کہے میں نبی ہوں، اور تو اپنے رسول کے بارے میں یہ کہے کہ بکریاں چرا رہے تھے تو معاذ اللہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی بن جاؤں گا۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند، یعنی بچپن میں بھی رنگ ڈھنگ نرالے تھے میرے رسول۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، اس خدا بھاتی صورت پہ۔ اور مرحوم اعظم چشتی نے بھی ایک جملہ بڑا خوبصورت کہا، اس نے کہا تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگا۔ اور سن لو لکھ لینا یہ حدیث دل کی تختی پر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں بے حیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی تو 2 سزائیں اللہ دے گا، ایک تو جوان موتیں آئیں گی،
جوان بچے، کچھ بھی نہیں دیکھا چلے گا. اور دوسری سزا اللہ یہ دے گا کہ ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا علاج ہی نہیں ملے گا، ایسے امراض ٹوٹ پڑیں گے. اگرچہ میں آپ کو ایسی تقریر بھی سنا سکتا تھا جس پہ آپ بہت زیادہ محظوظ ہوتے، پر میں نے اس جمعے میں ایسا موضوع چنا ہے جس کا ہمیں خاص ضرورت ہے. بھائی دیکھیں تو صحیح، کہ ایسا تو نہیں کہ ہم ان عیبوں میں مبتلا ہیں. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے، پھر اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کرے گا. اور اگلے لفظ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں. محبوب فرمانے لگے پھر تمہاری نیک لوگ دعائیں بھی کریں گے تو اللہ وقتی طور پر ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ تم لوگوں نے نیکی کا حکم دینا اور بھلائی سے روکنا چھوڑ دیا. عزیزو یاد رکھو، جب گناہ عام ہوتے ہیں تو پھر حالات بدلتے ہیں اور لوگوں کو سزا ملتی ہے ان کے گناہوں کی. بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ نیت خراب ہو تو سزا شروع ہو جاتی. کیا خراب ہو؟ بولیے گا. نیت بھی خراب ہو تو سزا. حضرت رومی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ایک آدمی نے بڑا اچھا باغ لگایا ہے، خوبصورت باغ ہے، مالٹے کا، کنوں کا باغ، بڑا پیارا. بادشاہ نے کہا ذرا جا کے دیکھتا ہوں. بادشاہ سلامت باغ دیکھنے آئے تو اب وہ مزدور آدمی تھا، عام آدمی تھا جس نے باغ لگایا، کسان تھا. اس کو کہا کہ چند کنوں توڑ کے لایا تو بڑے پیارے لگے. ایک دو اور لایا، کھائے، بڑے میٹھے، بڑے پیارے، بڑے توانا، بڑا مزہ آیا. تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اس پہ قبضہ نہ کر لوں باغ پہ. ہمارے یہاں نا کرائے پہ دکان دیتا ہے نا مالک، تو جب کسی غریب کی چل جاتی ہے کہتا ہے تو خالی کر، میں نے خود ڈال لی ہے. چل گئی نا اس کی. حالانکہ رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے، رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو اس کو کہا کہ اور توڑ کے لا، اور دل میں خیال ہے کہ یار اتنا اچھا باغ ہے، قبضہ کر لیتے ہیں. ہماری حکومتیں قبضہ کر لیتی ہے کہ چیز اچھی لگ جائے. اب وہ کسان 2-3 کنوں توڑ کے لایا، اس نے کھائے تو کھٹے نکلے، ترش تھے. کہنے لگا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو بندہ بڑا صاحب دل تھا، کہنے لگا میں تو ٹھیک ہوں، آپ اپنی نیت سے پوچھیں کہیں خراب تو نہیں ہو گئی. تو کنوں میں بھی اس کا اثر آ گیا ہے. اپنی نیتیں بگڑ جائیں نا، نیتیں. اب ایک بات کہنے لگا ہوں، غور سے سننا. جب تک دو بھائی اکٹھے کاروبار کرتے ہیں، نیت ہوتی ہے کہ ہمارا گھر چلے گا، تب تک اللہ برکت دیتا ہے. اور جب اپنی اپنی جیبیں سمیٹنے لگ جاتے ہیں نا کہ یہ میرا 5,000 ہے، آج میں گیا تھا اگرائی کرنے، یہ میرا 10,000 ہے، آج میں نے زیادہ کی. جب وہ ٹٹولنے لگتے ہیں پھر اس دکان سے بھی برکت اٹھ جاتی، پھر وہاں سے بھی برکت چلی جاتی ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. فرمایا جب تو منہ پھیر لیتا ہے پھر تیری زندگی اللہ تنگ کر دے، پھر وہاں سے بھی برکت، خوبصورتی، اثر اٹھ جاتا ہے. ایک سنار نے گلی میں ایک یتیم چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا تو سنار بے اولاد تھا، بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا. 18 سال اس بچے کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا، جوان کیا. سنار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا، وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا، کئی دفعہ گھر میں رہتا. ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا، بچہ گھر تھا، 18 سال کا جوان. اس کی بیوی اکیلی تھی. وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ حملہ کر دیا، اس کا بازو بری نیت سے تھاما. بیوی چیخی. تھوڑی دیر گزری تو وہ نوجوان پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا اماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا. شام کو سنار آیا، بیوی چیخنے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی آج عجیب بات ہوئی، جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کے پالا اسی نے گندی نظر ڈالی. سنار محو حیرت ہے. بیوی کا خیال تھا کہ لٹھ اٹھائے گا، ڈنڈا اٹھائے گا، نوجوان کو مارے گا، لیکن وہ رونے لگ گیا. اس نے کہا آج اس نے میرا بازو تھاما ہے، جانے کیا کیا ہے. پریشان ہونے لگ گیا، سجدے میں گر گیا. کہا تو بتاتا کیوں نہیں؟ تو وہ سنار کہنے لگا اس کی غلطی نہیں، 18 سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا. ایک عورت آئی تھی، اپنے بازوؤں میں چوڑیاں پہننا چاہتی تھی تو میں نے بھی گندی نظر سے ہاتھ ڈالا تھا. رب کریم نے مجھے فوراً اس کی سزا دی. جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی نظریں گندی نہیں ہوتی، جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں، جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں، ان کی نظریں گندی. اور اگر تو ٹیلی فون کرتا ہے، تو کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو یہ بات لکھ لے، امام فخر الدین رازی 1، علامہ اسماعیل حقی 2،
ملا جلال الدین رومی 3، امام خازن 4، امام جلال الدین سیوطی 5 حدیث کے استاد اور محدث لکھتے ہیں کہ اگر تو کسی پر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بچ سکتا، یاد رکھ نہیں بچے، اس لیے کہ تیری نظر کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ تاکہ تیری بچی کا پردہ قائم رہے، کسی کی بہن کو، یہ کیا بات ہوئی کہ تو جتنا مرضی گند معاشرے میں پھیلاتا رہے تیرا گھر بچا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ فرماتا ہے زندگی تنگ ہو جائے گی تیرے لیے مشکل، تو ڈھونڈتا پھرے گا کہ میں مرنے کو جگہ تلاش کروں۔ سچی توبہ کریں، کھری توبہ کریں۔ یہ گناہ انسان کو مجبور کر دیتے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے سینکڑوں شاگرد تھے، ایک شاگرد کے انتقال کا وقت آیا تو گھر گئے ملنے، آپ کہتے ہیں میں نے زور لگا لیا پر اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا، میں اسے کہتا کلمہ پڑھ پر اس کی زبان پر جاری، اللہ اکبر، بہت بڑی نعمت ہے، دعا فرمائیں اللہ ایمان کی موت عطا فرما، ایمان کی موت دے اللہ کریم، ایمان کی موت دے۔ ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، مسجد نبوی ہے، رسول اللہ کا شہر ہے، سر سجدے میں ہے، روح پرواز کر گئی، روح پر کہ کتنا نصیبوں والا ہے، کتنا نصیبوں والا ہے کہ مسجد نبی میں سر سجدے میں رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے قدموں میں موت عطا فرمائی۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کلمہ پڑھ تو اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا، میں بار بار کہتا تو وہ منت کرتا، کہتا حضور میں کوشش کرتا ہوں جاری نہیں ہوتا۔ فرماتے میں پریشان ہو کے اٹھا، ابھی میں دروازے پہ پہنچا تھا، اس نے چیخ ماری اور روح پرواز کر دی، بچے رونے لگے، بیوی رونے لگی، تو میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ جرم کیا کرتا تھا، اتنا بڑا پاپی پہ کلمہ جاری نہیں ہوا؟ اس کی زوجہ کہنے لگی حضرت جی 2 گناہ تھے اس کے، ایک تو یہ شراب کا عادی تھا، روکتی تھی باز نہیں آتا تھا، اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنی اماں کا نافرمان تھا، وہ 2 گلیوں چھوڑ کے رہتی ہے، یہ کبھی ملنے نہیں گیا تھا، اس بوڑھی کا کلیجہ اس کی طرف سے بڑی تکلیف میں تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے جا تو بھی دعا کر اور اس کی ماں کو بھی کہہ دعا کرے کہ یہاں تو یہ کلمہ نہیں اسے نصیب ہوا، اللہ کرے اللہ آخرت کی منزلیں اس کی بہتر فرما دے۔ میرے بھائی ایسے گناہ، حضرت مالک بن دینار نے توبہ کی انہوں نے، کس طرح؟ فرماتے میں نشے کا عادی تھا، کسی نے مجھے کہا کہ بطور دوائی شراب پی لو تو میں نے پی لی، نشے کا عادی تھا، شراب پیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی منتوں اور کوششوں کے بعد ایک بیٹی عطا فرمائی، وہ بھی 2.5-3 سال کی ہوئی تو پردہ کر گئی۔ کہتے میں اس کی قبر پہ بیٹھ کے گھنٹوں روتا، شراب کا عادی تھا۔ ایک دن سویا تو خواب دیکھتا ہوں کہ میرے پیچھے ایک بڑا سانپ لگ گیا، اور سانپ جب منہ کھولتا ہے تو انگارہ نکلتا ہے، میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہم سے درگزر۔ میں کچھ قبرستانوں میں جاتا ہوں تو میں سانپ بچھو پھرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو ڈر آتا ہے کہ ہم یہاں آنے والے ہیں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تیاری ہے، کسی وقت بھی اعلان ہو جائے گا کہ چلو بھائی چلو فلاں صاحب کا جنازہ ہے، اٹھو، لوگ کہتے ہیں جلدی کرو، اور ایک کونے میں ایک شخص یہ بھی کہتا ہے کہ دیگ بھی رکھ لو مہمان بڑے جمع ہو گئے، اور ایک کونے میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ برف ٹھنڈی لے آؤ، لوگوں نے پانی بھی پینا۔ پہلے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں فوت ہو گیا، پھر اعلان ہوتا ہے جنازے کا ٹائم ہو گیا، پھر اعلان ہوتا ہے جنازہ اٹھایا جائے گا، اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے، پھر کل من علیہ فان، پھر کوئی نہیں پوچھنے آتا، ختم ہو گئے، قصہ ہی ختم ہو گیا، ان لوگوں کی کہانی مٹ گئی، ختم ہو گئے، بڑے بڑے قد کلا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ موت کا راج ہے موت کا راج، موت راج کرتی ہے بس، اور کسی کا راج نہیں، وہ راج کرتی ہے، جدھر جاتی ہے اسی کا راج ہے، راج کر رہی ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں قبرستان میں نے دیکھا، میں خواب دیکھتا ہوں بڑا اژدہا، اس کے منہ کے اندر آگ میرا پیچھا کر رہا ہے، کہتے میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں دوڑا، لیکن وہ اژدہا جب میں دوڑا تو میرے آگے آ کے کھڑا ہو گیا، میں مشرق کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا، مغرب کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا۔ جناب مالک بن دینار کہتے ہیں ایک بوڑھا شخص کمزور مجھے بچانے آیا، پر اس اژدہا نے پھونک ماری تو وہ بوڑھا آدمی دور جا گرا۔ کہتے میں چیختا تھا، چلاتا تھا، ایک پہاڑی پہ میں بھاگا گیا تو وہاں مجھے میری بیٹی ملی، مجھے فوت ہو گئی تھی۔ وہ اس اژدہے کے آگے اس نے یوں ہاتھ کیا تو اژدہا پیچھے بھاگ گیا،
میں نے بیٹی کو گود میں اٹھایا، میں نے کہا بیٹی یہ کون تھا؟ کہنے لگی ابا یہ تیرا برا عمل تھا، یہ تیرا برا عمل تھا، یہ تجھے کھا جاتا اگر میں نہ ہوتی۔ تو کہا یہ بوڑھا جو مجھے بچانے آیا یہ کون تھا؟ کہا یہ تیرا اچھا عمل تھا پر کمزور بڑا تھا، تھوڑا تھا، یہ تیرے برے عمل کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میری بیٹی نے خواب میں میری داڑھی پکڑ لی اور کہنے لگی ابا میں چاہتی ہوں تو صحیح ہو جا، ایسا نہ ہو کہ پھر تیرے پیچھے یہ بو ازدہ لگ جائے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں سو کے اٹھا تو میری داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی، پھر اس کے بعد میں نے توبہ کی، اس طرح کی توبہ کی کہ پھر میں نے کوشش کی کہ دوبارہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کروں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے جو دنیا میں ہنس ہنس کے گناہ کرتے ہیں نا، ہنس ہنس کے جھوٹ ہنس ہنس کے بولتے، ہنس ہنس کے لوگوں کی غیبت کرتے، فرمایا یہ جو تمہیں ہنس ہنس کے گناہ کرتے نظر آتے ہیں ان کا رونا قیامت میں دیکھا نہیں جائے گا، ان کے آنسو قیامت میں دیکھے نہیں جائے، جو ہنس ہنس کے گناہ کرتے یہ روئیں گے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، رب فرماتے ہیں زیادہ رویا کرو کم ہنسا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام روتے تو صحابہ کہتے حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو محبوب فرماتے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بھائیو قبروں میں اکیلے جانا ہے، کبھی غور کرنا، اکیلے کوئی بندہ ساتھ حساب دینے نہیں جائے گا۔ اماں بڑا پیار کرتی ہے لیکن قبر میں کبھی کوئی ماں بھی ساتھ دفن نہیں ہوتی، اپنا اپنا حساب دینا مشکل وقت ہے، حساب کر لینا چاہیے، تیاری کر کے رکھنی چاہیے۔ گناہ اگر یہاں ہماری زندگی کو تنگ کریں گے تو وہاں بھی ہمارے لیے مشکلات پیدا کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا ستار ہے، اور یاد رکھو جب کوئی اس کی ریٹ کو چیلنج کرے، جب کوئی اس کے قانون کو توڑے، جب کوئی اللہ کی اعلانیہ نافرمانی کرے، پھر رب کریم کی غیرت کو، اس کے عدل کو جوش آتا ہے، توبہ کرے سچی، مسجد کی حاضری دے پابندی کے ساتھ۔ میری آپ سے ہمیشہ یہ گزارش رہتی ہے کہ مسجد کی حاضری پابندی سے دے۔ میں اپیل کرتا ہوں داڑھی رکھ لے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ۔ واپس آ گئے، ہماری بقا نہ ہمارے دین میں ہے، کوئی نہیں ہمیں رکھے گا، کوئی نہیں رکھے گا، کوئی نہیں۔ مجھے میرا ایک دوست رات بتا رہا تھا کہ سعودی عرب میں ایک شخص نے 30 سال محنت کی، تو جب وہ مرا ہے وہیں اس کے گھر میں فون کیا تو اس کے گھر والوں نے کہا جناب آپ کو مشکل ہوگی ڈیڈ باڈی بھیجنے میں، وہیں دفن کر دیں، ہاں اگر اس کا کوئی پیسہ ہے تو وہ ذرا اکاؤنٹ میں بھیج دیں، بچیوں کو ضرورت ہے۔ او بھائی تو اکیلا جائے گا، تیرے لیے مشکل ہو جائے۔ اپنے بھی ساتھ یقین کریں، بچے دعائیں کرانے آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت جی دعا کریں اللہ اماں کی سختی معاف کر دے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اماں اب جائے، اب ہمارا نمبر آئے۔ بچے تو انتظار کر رہے ہیں کہ ابا جائے اور گدی پہ ہمارا نمبر آئے۔ تیاری ہے، اکیلے جانا ہے، اکیلے سخت سا مرحلہ ہے، اکیلے سارا کچھ فیس کرنا۔ آج توبہ کریں، وہاں کے کیڑے یہاں رہ کے مارے، اپنے ساتھ ظلم نہ کریں۔ ہم اس قابل نہیں کہ وہاں جا کے مقابلہ کر سکیں۔ جوان بیٹی یہ ہمارا ہنستا بستا شہر ہے اور سارے اپنے ہیں ہم آپس میں، لیکن کسی کی جوان بچی اس محلے دار سے جس کو وہ بچپن سے جانتی ہے، کونے میں جوان بچی 20-22 سال کی اگر ماچس لینی چلی جائے تو شور ہو جاتا ہے، بیٹی نکل آئی ہے جی، ابا جی شام کو گھر آئے تو محلے دار غیبت کریں گے، بیٹی تیری جوان وہاں کھڑی تھی آج سبزی لینے آئی تھی ماچس لینے، ابا درہ نکال لیتا ہے، بیٹی کیسے باہر چلی گئی؟ بھئی اپنا محلہ ہے، سارے اپنے لوگ ہیں، کیوں پھر بھی نہیں جا سکتی؟ کیسے گئی؟ 5413 فٹ اونچی غار ہے، غار سور، اور جب ہم وہاں جاتے ہیں تو تجربہ کار حاجی مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں سویرے سویرے جانا فجر کی نماز کے وقت، ورنہ دوپہر میں جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ 3 بوتلیں بغل میں پانی کی، رستے میں 4-5 جگہ جو ہے وہ بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں ڈھابے ہیں، چائے کے، بوتل کے، پانی کے، رستے بن گئے۔ لیکن جب حضرت صدیق اکبر نبی پاک کو لے کے گئے کوئی رستہ نہیں تھا، دشوار گزار گھاٹی تھی، کہنے لگے محبوبہ آپ کو تکلیف ہوگی آپ میرے کندھوں پہ بیٹھ جائیں، پبا پہاڑ قدم نہیں جے لاؤندا تے سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا، او پیا جاندا دے یار نبی دا، اے اصلی دلدار نبی دا۔
حضرت صدیق اکبر حضور کو لے گئے کہ ڈیوٹی لگائی، فرمایا اسما میں نہیں چاہتا، پریشانی جتنی مرضی ہے، ایمرجنسی جتنی مرضی ہے، پر میری محبت گوارا نہیں کرتی کہ حضور سرکے اور کھجور پہ گزارا کریں، بیٹے تازہ کھانا پکا کے پہنچانا ہے۔ 5413 فٹ اونچی غار اور دن کو ڈر آئے، حضرت اسما کہتی ہے میں روز تازی روٹی پکاتی، کھانا تیار کرتی، جب دنیا سو جاتی تو میں پہنچا کے آتی۔ کون حضرت ابو بکر صدیق کی محبت کا اندازہ کرے گا؟ کون اس گہرائی تک جائے گا؟ حضرت اسما کہتی ہے ایک دن کپڑا ہی کوئی نہیں تھا گھر میں، عورتیں نا سینہ بند باندھا کرتی تھی، عرب کے لوگ کھلے کپڑے پہنتے تھے تو کمر بند باندھتی تھی، اسے نطاق کہتے تھے۔ حضرت اسما کہتی ہے میں نے اسے پھاڑا، آدھے میں روٹی باندھ لی اور آدھا میں نے کمر کے ساتھ باندھ لیا۔ جب لے کے گئی نا، یہ بخاری ہے، تو حضور نے دیکھا، حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ بیٹے یہ تو سینہ بند ہے، کہا ابا جی آدھا وہاں ہے آدھا میں نے باندھا ہوا ہے۔ تو محبوب نے فرمایا تو ذات النطاقین ہے، تو دو کمر بند والی ہے؟ فرماتی ہے میرا نام ہی پڑ گیا اس سے، دو کمر بند والی۔ حضرت اسما روز کھانا پہنچاتی، محبت بڑے امتحان لیتی ہے۔ کہتی ہے میں بڑے وقار والے گھر کی مالک تھی، میرے والد قبیلے کے سردار تھے، کاروبار کرتے تھے تو دولت بھی میں نے ہمیشہ دیکھی تھی، کسی کی طاقت نہیں تھی بری نظر سے دیکھ سکے۔ لیکن حضرت اسما کہتی ہیں رب کریم نے ہم سے آزمائش لی۔ دوسرا دن تھا، حضور کو غار ثور میں گئے تو ابو جہل دروازے پہ آیا، بہت سارے کفار اس کے ساتھ تھے۔ او بھائی اس کیفیت کو ذرا سمجھ تو صحیح، اس انداز کو کبھی سمجھ تو صحیح، کس بات کی دشمنی لے رہے تھے؟ حضرت صدیق اکبر نے کس طرح کے امتحانات دیے؟ سارے کفار کٹھے ہو کے کہتی ہیں میرے دروازے پہ آ گئے، دستک دی، میں باہر آئی۔ ابو جہل کہنے لگا کہاں گیا ہے تیرا والد محمد ابن عبداللہ کو لے کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہاں گئے؟ جناب اسما کہتی ہیں اب میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی، جھوٹ بولتی ہوں تو شریعت نہیں بچتی، سچ بتاتی ہوں تو وفا نہیں بچتی، کدھر جاؤں؟ کہتی ہیں پیروں میں زنجیریں ہیں، غلط بات کیسے کروں؟ اس نے پھر پوچھا، بولتی کیوں نہیں، کہاں گئے؟ میں خاموش تھی۔ تیسری بار پھر پوچھا کہاں گئے ہیں وہ؟ جناب اسما کہتی ہیں میں نے فیصلہ کر لیا، شریعت بھی بچانی ہے وفا بھی بچانی ہے، دونوں چیزیں بچیں گی، بولو کہاں ہے؟ یہاں تو لوگ مرد ہو کے دین کے لیے نہیں ڈٹتے، اور ایک منٹ کے لیے بھی عقیدے پر مسلک پر ڈٹنے کو تیار نہیں ہوتے۔ لوگ دیکھتے ہیں مجلس کس طرح کی، اس طرح کا رنگ اختیار کر لیتے۔ جناب اسما ڈٹ گئی، جناب صدیق اکبر کی صاحبزادی، اور کہتی ہے ابو جہل نے جب کہا نا بتا کہاں ہے، فرماتی ہیں پتہ نہیں خدا نے مجھے کتنی قوت عطا فرمائی، میں بولی اور بول کے کہا میں ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ کہنے لگی ابو جہل سن، مجھے پتہ ہے وہ دونوں کہاں ہیں، پر میں تمہیں بتاؤں گی کوئی نہیں، مجھے پتہ ہے پر میں تمہیں، وہ ہلکا یارا تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن، پتہ ہے مجھے وہ کہاں ہے، پر جرت ہے تو پوچھ کے دکھا۔ کہتی ہے چوک تھا مکے کا اور میرا عزت والا گھرانہ تھا، اور ابو جہل نے بھرے بازار میں میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ کہتی ہیں میرے کان میں بالی تھی، نیچے پتھر تھا، میں اس کے اوپر گری تو میرا کان پھٹ گیا، لوگوں نے ابو جہل کو پکڑا لے گئے۔ فرماتی ہیں وہ آزمائش بھی میں نے دی، امتحان بھی دیا، پھر میں اندر آئی اور میں نے پھر اپنے اس بہتے ہوئے خون کو اپنے کپڑے کے ساتھ صاف کیا، منہ کو لپیٹا اور پھر میں کھانا پکانے لگی۔ کہتی ہیں اسی طرح کھانا پکایا، اسی طرح تیاری کی۔ غار ثور پہ جو پہنچی تو ابو بکر صدیق نے لپٹا ہوا منہ دیکھا، بیٹی کو تکلیف میں دیکھے اور پھر باپ رات سو جائے، یہ ہو نہیں نہ سکتا۔ تو کہا اسما بیٹے چہرے کو کیا ہوا، کیا بات ہے؟ عرض کی کچھ نہیں ابا جی۔ فرمایا نہیں بیٹے کوئی تکلیف ہے، کوئی چوٹ ہے؟ نہیں ابا جی کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا اسما کھولنا بیٹے چہرہ کیا ہے؟ جناب اسما نے کپڑا ہٹایا تو خون بہنے لگا۔ کیا ہوا؟ عرض کی حضور کچھ نہیں، ابو جہل آیا تھا، پوچھتا تھا کیا بتاتی، جھوٹ بولتی تو شریعت میں اجازت نہیں تھی، بتا دیتی تو آپ کو تکلیف ہوتی، اس نے نا برے چوک میں تھپڑ مارا، میرا کان پھٹ گیا۔ حضور میں نے کچھ بتایا نہیں۔ نبی کریم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ اٹھے اور عجیب دعا دی حضور نے، کہ اللہ
میں ابو بکر سے اور اس کے گھر سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں اس انداز میں قربانیاں دیں۔ پھر ایک وقت آیا، فرماتی ہیں میرے گھر میں دولت تھی، مال تھا، میں نے بڑا کچھ دیکھا تھا، لیکن میرے لیے رشتہ آیا نبی پاک کی پھوپھی کے بیٹے کا، حضرت زبیر بن عوام۔ یہ حضور کی پھوپھی کے بیٹے بھی ہیں، اور جو 10 صحابہ کو حضور نے جنت کی بشارت دی اس میں بھی شامل ہے۔ حضور نے فرمایا میرا حواری ہے زبیر بن عوام، اور 10 مبشرہ صحابہ میں شامل ہے۔ لیکن گھر میں غربت تھی، تنگ دستی تھی، مجبوری تھی۔ جناب اسما کہتی ہیں میرے ابا جی نے کہا بیٹا تیرے لیے رشتہ آیا ہے۔ میں نے کہا کس کا؟ کہا حضور کی پھوپھی کے بیٹے زبیر بن عوام کا۔ کہتے میں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ وہاں تو بڑی غربت ہے، تو جناب صدیق اکبر نے اگلا جملہ کہا، فرمایا تمہیں پتہ ہے رشتہ بھیجا کس نے؟ کہا ابا جی کس نے؟ کہا مصطفیٰ کریم نے۔ جناب اسما کہنے لگی پھر آپ کو مجھ سے پوچھنا نہیں چاہیے تھا، پھر حضور نے پسند کیا ہے، محبوب نے، اتنے میرے نصیب۔ حضرت اسما کہتی ہے میں اس گھر سے گئی تھی جہاں 3 غلام ہر وقت ہوتے تھے، اور یہ بخاری مسلم میں آپ کو ملے گا۔ بیٹیوں کی تربیت ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں او سسرال میں کام کرنا پڑتا ہے، سویرے اٹھنا پڑتا ہے، ایسے کرنا پڑتا ہے۔ سنو جناب صدیق اکبر رئیس مکہ اور مدینہ کی بیٹی فرماتی ہیں میں جب زبیر بن عوام کے گھر میں گئی تو میں آٹا بھی گوندتی تھی، میں کپڑے بھی دھوتی تھی۔ محبوب نے میرا رشتہ کرایا نا، فرماتی ہیں میں چکی بھی پیستی تھی۔ فرماتی ہیں زبیر بن عوام نے گھوڑا رکھا ہوا تھا، وہ جب باہر جاتے تو میں گھوڑے کے لیے چارہ بھی کاٹ کے لاتی تھی، میں اس گھوڑے کو بھی سنبھالتی تھی، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے۔ ایک دن میرے ابا جی نے دیکھ لیا، ابو بکر صدیق بڑے پریشان ہوئے۔ کہتی ہیں انہوں نے جا کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں زبیر کو ایک غلام نہ دے دوں، میری بیٹی کام کرتی ہے، اس کے ہاتھوں میں نے چھالے دیکھیں، ایک غلام نہ دے دوں؟ ڈائریکٹ حضرت زبیر بن عوام سے نہیں کہا کہ تو اتنا کام کراتا ہے، جھگڑا نہیں کھڑا کر دیا۔ کہتی ہیں ایک غلام حضور کے ذریعے جناب ابو بکر صدیق نے بھیجا، اب وہ باہر کے کام سنبھالنے لگا، گھوڑے کو چارہ ڈال دیتا، کچھ سودا صرف لا دیتا۔ کہتی مجھے یوں لگا جیسے میں آزاد ہو گئی ہوں۔ غربت بھی تھی، زبیر بن عوام نیک بڑے تھے پر طبیعت کے ذرا سخت تھے۔ ایک دن ابا جی آئے تو میں نے کہا حضور اور تو کچھ چیز نہیں چاہیے، تھوڑی سختی ہے طبیعت میں۔ تو کہتے ہیں میرے والد نے یہ نہیں کہا میں پوچھوں گا، میں حضور سے بات کروں گا۔ کہنے لگے بیٹی صبر کر، بیٹی صبر کر، تیرا خامد نیک ہے، اگر تو اس کی رضا میں دنیا سے گئی تو رب تجھے بغیر حساب جنت عطا فرما دے گا۔ اور خامد کی پرہیزگاری بھی تو دیکھو نا بھائی، صرف دولتوں کی ضرورت ہے، صرف ان چیزوں کی ضرورت ہے، اس کی پرہیزگاری بھی دیکھو۔ اب اسما کہتی ہیں اس کے بعد میں نے شکوہ نہیں کیا، اس کے بعد دوبارہ شکوہ، سخی بڑی تھی حضرت اسما۔ حضرت عبداللہ بن زبیر آپ کے بیٹے تھے، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی والدہ کا کیا حال تھا، تو فرماتے ہیں میں اماں کو مصلے پہ چھوڑ کے گیا، عبادت کر رہی، عبادت گزار بڑی تھی، مصلے پہ چھوڑ کے گیا۔ فرماتے ہیں میں ظہر کے وقت گیا اور عصر کی نماز کے بعد آیا تو میری اماں ابھی بھی مصلے پہ بیٹھی تھی اور رب سے معافی مانگ رہی تھی۔ کہتے ہیں بڑی سخی تھی، اور میری خالہ سیدہ عائشہ بھی بڑی سخی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرمانے لگے دونوں میں ایک فرق تھا، حضرت عائشہ جب سخاوت کرتی تو کچھ پیسے جمع کر لیتی، ایک ہفتے کے پیسے جمع کر کے جوڑ کے کہتی چلو کسی غریب کا کچھ بن تو جائے، لیکن حضرت اسما رکھتی نہیں تھی، کہتی تھی روز ہی دینے ہیں، چاہے ایک دینار نہیں میں موجود ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا ایسا کیوں کرتی ہو تو کہتی ہے میں ایک دن نبی پاک کی بارگاہ میں نا کچھ پیسے دینے لگی تو میں نے 2-3 دفعہ گنے، کہا حضور جی کچھ دینار رکھ لیں، تو محبوب فرمانے لگے اسما اللہ کے رستے میں گن گن کے نہ دے، ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے ہی دے گا، تو اس کے رستے میں بے حساب دے، وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے گا، اور بچا بچا کے نہ رکھا کر، دے دیا کر، تو اس کے رستے میں دیتی رہے، رب بھی تجھے دیتا ہی رہے گا۔ ہم چونکہ گن گن کے دیتے ہیں نا، اس لیے ہم اس فلسفے کو سمجھتے نہیں، گن گن کے دو گے تو گن گن کے ملے گا، بے حساب دو گے تو اللہ بھی بے حساب ہی دے گا۔ حضرت اسما کی سخاوت، پرہیزگاری، فرماتی ہیں کہ میں جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تو مسلمانوں کے گھر میں نا بیٹیاں ہی پیدا ہوتی تھی، تو یہودی عورتوں نے شور کر دیا کہ ہم نے جادو کر دیا ہے، ان کے یہاں بیٹا نہیں ہو سکتا۔ تو جناب اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سب سے پہلا بیٹا مدینے میں اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ کہتی ہیں میں نے کہا جاؤ اس کے نانا کو خبر کرو، نانے دادے پیار زیادہ کرتے ہیں، نانیاں دادیاں پیار زیادہ کرتے ہیں۔
कहती हैं कि मैंने ना कहा जाओ नाना को खबर करो, तो कहते जनाब सिद्दीक अकबर दौड़े आए तो पहले दिन का बच्चा ही उठा के ले गए। अब्बा जी बात तो सुने, मैं ठहर जा सुन लेते। कहते लपेटा मेरे अब्दुल्ला को ले गए और सारे मदीने की गलियों में शोर कर, ओ यहूदियों निकलो बाहर देखो, तुम कहते थे जादू कर दिया है, अल्लाह ने हमें बेटा अता फरमा दिया है, देखो अल्लाह ने बेटा दिया। कहती है फिर सारा मदीना घुमा के ना तो मुस्तफ़ा के पास ले गए। कहा या रसूल अल्लाह देखे अल्लाह ने नवासा दिया है। कहती हैं मेरे बेटे अभी मैंने दूध भी नहीं पिलाया था, मैंने कहा ले गए अब्बा जी और वापस भी नहीं लाए। कहते हैं हुजूर के पास जब लेके पहुंचे तो नबी पाक ने खजूर मुंह में रखी, उसे दांतों के साथ इस तरह चबाया कि जर्रे जर्रे में हुजूर का लवाबे दहन शामिल हो गया। वो खजूर हुजूर के लवाबे दहन में गोया गूंद दी गई। फरमाती है उसको निकाल के तो महबूब ने मेरे बेटे को गुटी अता फरमाई, अब्दुल्ला नाम रखा। हजरत अस्मा कहती है जब वापस आए मैंने कहा अब्बा जी मैंने तो अभी इसे दूध भी नहीं पिलाया था। तो कहने लगे मुबारक हो, इसके सीने में जो सबसे पहली गिजा गई है वो मेरे नबी का लवाबे दहन गया है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जवान हुए, अभी 7-8 साल उम्र की थी कि तो उनके वालिद हजरत जुबैर बिन अवाम हुजूर के पास ले गए। कहने लगे या रसूल अल्लाह इसे बैत भी कर ले। महबूब का बैत भी करा दिया। मुसलमान तो पहले ही थे, मुसलमानों के घर में ये वही बैत है जो हम अपने मशाइख के हाथों पे करते हैं। इसकी इतनी अहमियत है कि हजरत जुबैर बिन अवाम ने 6-7 साल का बच्चा भी महरूम नहीं रहने दिया। हालांकि कलमा तो वो शुरू से पढ़ते थे। ये बैत अगर कलमे की होती तो वो तो पहले पढ़ रहे। ये वही बैत है जो हम अपने बुजुर्गों के हाथों पे करते हैं कि कोई बंदा बगैर मुर्शद के और बगैर पीर के रह ना जाए। हजरत जुबैर बिन अवाम ने बैत भी करा दिया। फरमाती अब यही बच्चे जवान हुए। हजरत जुबैर बिन अवाम तो जल्दी विसाल कर गए। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर फरमाते मेरी अम्मा की उम्र 100 साल के करीब हुई, नबीना हो गई थी दोनों आंखों से। मैं कपड़े ला के देता था तो हजरत अस्मा का तरीका ये था कपड़े को हाथ लगा के देखती। 100 साल की बूढ़ी अम्मा हाथ लगाती, कहते बेटे बारीक है। महबूब ने बीबियों को छुप के रहने का हुक्म दिया है, इनको ना थोड़ा मोटा करके ला। कहते अम्मा जी आपने हाथ से देखा है, सही है आप पहन ले। कहते मेरी अम्मा रो पड़ती, कहते बेटा बीबी का जेवर उसका पर्दा होता है, तू मेहरबानी कर मुझे मोटा कपड़ा ला के दे ताकि मैं अपने आप को छुपा के रखूं। मैंने छुप के जिंदगी गुजारी है, मैं छुप के अल्लाह की बारगाह में जाना चाहती, मुझे पर्देदार रहने। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद उनका झंडा हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने उठाया, उन्हीं का झंडा। यजीद जब मर गया तो मक्के मदीने और हिजाज के जो सारे इलाके थे उन लोगों ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथ पे बैत की थी, जो हजरत अस्मा के बेटे थे, जनाब सिद्दीक अकबर के नवासे। वो खलीफा बन गए, अमीर बन गए मुसलमान। दूसरी साइड पे शाम वाली साइड पे अब्दुल मलक बिन मरवान बना। उसने ये जो तामीर काबा हुई है ना दोबारा से, जिन बुनियादों पे अब काबा है, इन्हीं बुनियादों पे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने बैतुल्ला को भी दोबारा तामीर करवाया था। क्योंकि यजीद की फौजों ने जब हमला किया तो बैतुल्ला के कुछ हिस्से शहीद हो गए, तो जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर ने इसे भी दोबारा बनवाया। अब्दुल मलक बिन मरवान ने हज्जाज बिन यूसुफ को उनके मुकाबले में भेजा, लड़ाई होने लगी, 5.5 महीने जंग होती रही। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की फौजें, कुछ तो शहीद हो गए लोग, कुछ बिखर गए, आप अकेले रह गए। कहते मेरी 100 साल की बूढ़ी अम्मा, मैं अम्मा से मशवरा करने आया, हजरत अस्मा से। बच्चे इसलिए बुज़दिल होते हैं कि बाप उन्हें दलेरी सिखाता ही नहीं। कहते 100 साल की बूढ़ी और नाबीना अम्मा, क्यों नहीं बच्चे जहाद के लिए तैयार हो रहे? माएँ कहती हैं शायद घर में रहेंगे तो मौत नहीं आएगी, शायद ये अंदर रहेंगे तो बच जाएंगे। फरमाती 100 साल की बूढ़ी अम्मा से जाके कहा अम्मा अब तो मैं तकरीबन अकेला रह गया हूँ, क्या करूं? तो कहते मेरी माँ कहने लगी हजरत अस्मा बेटे पहले तो ये बता कि तू हक पे है कि नहीं। कि मैंने कहा अम्मा हूँ तो मैं हक पे। तो कहने लगी जा फिर मैदान में खड़ा हो जा और जाके लड़, जब तक रब को मंजूर होगा तुझे जिंदगी देगा। और बेटा याद रख जिसे शहादत मिलती है उसे भी अल्लाह की मदद के साथ ही मिलती है, शहादत भी अल्लाह की मदद से मिलती है, मैदान में जा। तो कहते मैंने अपनी अम्मा से कहा अम्मा ये जो हज्जाज है बड़ा जालिम है, सुना है जब किसी को कत्ल करता है तो लाश के टुकड़े टुकड़े कर देता है, वजूद सारा काट डालता है। तो कहते मेरी अम्मा मेरे कंधे पे थपकी दे के कहने लगी बेटे बकरे को सिर्फ ज़िबा होते वक्त तकलीफ होती है, जब उस खाल उतारी जाए तो कोई तकलीफ नहीं होती, जब उसका गोश्त बनाया जाए तो कोई, तो बेटे घबराना ना, रहना मैदान के अंदर।
دیکھنا میں تجھے بھاگتا ہوا نہ سنوں، جا میرا بیٹا، اللہ تیری مدد کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میری ماں کی گفتگو نے میرے وجود کو فولاد کر دیا۔ فرماتے ہیں جذبہ جہاد میری اماں نے میرے سینے میں بھر دیا۔ جب میں نکلا میدان میں تو حضرت اسماء پھر پکارنے لگی، کہنے لگی عبداللہ یہ یاد رکھنا کہ تم اس کے بیٹے ہو جس کو میرے نبی نے اپنا حواری کہا تھا، اور نبی پاک نے تیرے باپ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، اور یاد رکھنا کہ تیری دادی مصطفیٰ کی سگی پھپھی تھی، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ تیرے نانا وہ ہے جنہیں دنیا صدیق اکبر کہتی ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ تیری خالہ وہ ہے جو ام المومنین سیدہ عائشہ ہے۔ بیٹا جب میدان میں لڑنا تو اپنے خاندانی وقار کا ضرور خیال رکھنا، یاد رکھنا تم کون ہو، کس کے بیٹے ہو، کس کے بھانجے، کس کے بھتیجے، کس کے نواسے، خیال رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر لڑے، اور جب شہید ہو گئے تو حجاج بن یوسف نے ان کی لاش کو چوک میں لٹکا دیا، مکے کے چوک میں جہاں جنت المالا ہے، اس چوک میں ان کی لاش لٹکی۔ 14واں دن ہو گیا لاش کو لٹکے ہوئے، تو عبداللہ بن عمر گزرے، فرمانے لگے یہ دیکھو شاہ سوار لٹکا ہوا ہے، اور دیکھو 14 دن بیت گئے، اس کے وجود سے جب بھی کوئی سونگتا ہے اسے میٹھی خوشبو ہی آتی ہے۔ اور عبداللہ بن عمر فرمانے لگے خوشبو کیوں نہ آئے، اس کے وجود میں جو پہلی غذا گئی تھی وہ مصطفیٰ کا لعاب دہن داخل ہوا تھا۔ 14 دن گزر گئے، حجاج نے پیغام بھیجا حضرت اسماء کو، میری بات سنو۔ آپ فرمانے لگی میں تو کسی کے پاس نہیں جاتی، اور میں سرداروں کو کیا سمجھتی ہوں، جا دوڑ جا۔ کہنے لگا میں زبردستی بلوا لوں گا۔ فرمایا طاقت ہے تو بلوا کے دیکھ، میں ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ حجاج خود ملنے آیا اور آ کے کہنے لگا میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت اسماء کہنے لگی خیال کیا ہونا ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت میں ایک کذاب آئے گا، ایک قاتل آئے گا۔ کذاب مختار سقفی تھا اور قاتل تو ہے۔ کہنے لگا تجھے پتہ نہیں چلا میں نے تیرے بیٹے کا کیا حال کیا؟ وہ جاج کہتے ہیں ایسا جملہ کہا حضرت اسماء نے کہ میری سوچ ہی بدل دی۔ میں نے کہا دیکھا میں نے تیرے بیٹے کا کیا حال کیا؟ تو حضرت اسماء کہنے لگی تو نے تو صرف اس کی دنیا خراب کی ہے، اس نے تو تیری آخرت خراب کر دی ہے۔ تو یہ سمجھ نہیں آئی، تو نے دنیا خراب کی، اس نے تو تیری آخرت خراب کر دی، ابھی تو سمجھا نہیں؟ وہ کہنے لگا اماں تو بوڑھی ہے، تجھے شاید پتہ نہیں کہ تیرے بیٹے کی لاش لٹکی ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں حجاج کہتے ہیں حضرت اسماء کہنے لگی شکر ہے اللہ کا، شکر ہے اللہ کا، میرے بیٹا لٹک تو گیا ہے پر کسی ظالم کے آگے جھکا تو نہیں نا، شکر ہے اللہ کا۔ کہنے لگی شاہ سوار لٹکے ہی ہوتے ہیں، جو شاہ سوار ہوتے ہیں وہ سواریوں پہ ہی ہوتے ہیں، حجاج جا۔ حجاج بن یوسف کہتا ہے جب میں باہر نکلا تو بڑی بڑی تلواریں میرا سر نہیں جھکا سکی تھی، پر حضرت اسماء کے جملوں نے میری گردن جھکا دی۔ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے فاتح کون ہے؟ آپ کے عبداللہ۔ تو حجاج کہتا ہے نہ میں، اور دوسروں کو تو وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا نا، کہتا ہے فاتح دیکھنا ہے تو وہ ابو بکر کی بیٹی اندر بیٹھی ہے، وہ سب سے زیادہ فاتح، وہ فاتح ہے، اس کا حوصلہ جوان ہے، جس کے سینے میں ایمان کی قوت تگڑی ہے، جو آج بھی ان اصولوں پہ قائم ہے جو مصطفیٰ نے دیے تھے۔